السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے ایک اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کھلونا شیر، کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ چوکوں پر، مارکیٹ میں شیر کا کھلونا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ شیر کی صورت ہے۔ اور جنگل میں جو شیر موجود ہے وہ شیر کی حقیقت ہے۔ جو شیر کی صورت ہے اس سے کسی کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، اور کوئی خوف نہیں، اور نہ وہ شیر جو ہے وہ جس کی صرف صورت بنی ہوئی ہے وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جبکہ جو شیر کی حقیقت ہے، جو کہ جنگل میں موجود ہے، اس کے نام کی دہشت اور اس کے نام سے جو خوف ہے وہ اس کی حقیقت کی وجہ سے ہے کہ لوگ محض شبے کی بنیاد پر بھی کہ ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پر شیر ہو، لوگ جنگل کا رخ ہی نہیں کرتے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اصل چیز جو ہے وہ حقیقت ہے، اور جو صورت ہے وہ محض اس کو مثال سے سمجھانے کے لیے کہ فلاں چیز جو کہ حقیقت پر مشتمل ہے اس کی صورت یہ ہے۔ ایسے ہی جو ہم اعمال اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں اعمال دیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب کی بھی ایک صورت ہے اور ایک ان کی حقیقت ہے۔ مثال کے طور پر نماز کی صورت یہ ہے کہ ہم اپنے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیں، ہم اپنے ہاتھ زیر ناف باندھیں، رکوع کریں، سجدہ کریں، اور قاعدے میں بیٹھیں، قیام اختیار کریں، یہ سب نماز کی صورتیں ہیں۔ اور ایک نماز کی حقیقت ہے کہ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کے اس قدر قریب ہو جائیں کہ گویا یا تو ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں یا پھر اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ نماز کی حقیقت ہے۔ جب اعمال کی حقیقت ہمیں حاصل ہوگی تو اعمال کے جو فوائد و ثمرات اللہ رب العزت نے بتائے ہیں وہ بھی اس کی حقیقت پر ہی حاصل ہوں گے۔ محض صورت پر، اعمال کی محض صورت پر ان میں حقیقت نہ ہو، وہ ان اعمال کا فریضہ تو ادا ہو جائے گا، فریضے سے مسلمان ایمان والا سبکدوش ہو جائے گا، لیکن جو اس کے فوائد و ثمرات ہیں وہ اس صورت کے ساتھ جب تک حقیقت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک اس کے فوائد و ثمرات حاصل نہیں ہو سکتے۔ اب جیسے نماز کے جو فوائد و ثمرات ہیں وہ یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، نماز انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، نماز انسان کی مشکلات کو دور کرتی ہے، اس کے مسائل کو حل کرتی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ نماز کی صورت تو ہمارے پاس موجود ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ انسان نماز کی صورت اختیار کر لے، لیکن اس نماز کے جو فوائد و ثمرات ہیں وہ چونکہ اس میں حقیقت پیدا نہیں ہو رہی، اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز پڑھنے کا پھر کیا فائدہ ہوا، نمازی اسی طرح گناہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب تو نہیں ہوا، اسی طرح مسائل کا شکار ہے، اسی طرح خدا نخواستہ بے حیائی کے کام اس سے سرزد ہو رہے ہیں۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ نماز تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس نماز کی صورت ہے، نماز کی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے اعمال کی حقیقت کو اختیار کرنا بھی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اب اسی مثال کو لیتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جیسے روزہ ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، روزے کی صورت تو یہی ہے کہ ہم صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا اور جائز طبی جو خواہش ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، یہ روزے کی صورت ہے۔ لیکن
روزے کے جو فوائد و ثمرات ہیں، فریضہ تو صورت کو اختیار کرنے سے فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن روزے کے جو فوائد و ثمرات ہیں وہ اسی وقت حاصل ہوں گے کہ جب ہم روزے کی جو حقیقت ہے اس کو بھی ہم اختیار کریں گے۔ اور روزے کی حقیقت کیا ہے؟ کہ انسان جائز خواہشات سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے، لیکن جو اصل چیز اس روزے سے اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ ہے اپنے نفس کو اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا۔ یہ ہے روزے کا مقصد۔ اب روزہ رکھا جائے لیکن خدا نہ خواستہ جو نفس ہے اس کی اصلاح نہیں ہو رہی، باطن کی اصلاح نہیں ہو رہی، اور جو ہے وہ انسان اسی طرح خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں بھاگ رہا تھا، اور جب رمضان گزر گیا اس کے بعد بھی اسی طرح اس کا نفس جو ہے وہ گناہوں کی طرف متوجہ ہے، اور اس کا میلان پھر اسی طرح گناہوں کی طرف ہے، اور بڑی آسانی سے وہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اب روزے کے فوائد و ثمرات میں جو چیز اس کو حاصل ہونی تھی کہ اس کا نفس جو ہے وہ اس کی اصلاح ہو جائے، اور وہ خواہشات سے رکنے پر اپنے آپ کو قادر بنا لے روزہ دار۔ یہ روزے کی حقیقت ہے جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے ارشادات میں اس بات کو سمجھایا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھے ہوئے لیکن وہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا رہا، اسی طرح غیبت کر رہا ہے، خدا نہ خواستہ بدنظری کر رہا ہے، غیبت سن رہا ہے، یا کوئی اور برائی وہ اپنے جسم سے، اپنے حرکات و سکنات سے، یا مالی طور پر وہ برائیاں جو ہے وہ سرزد کر رہا ہے اور اس کو سر انجام دے رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے اور رات بھر کھڑے رہنے اور تھک جانے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہے، اس کو رمضان مبارک کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے سمجھنا ہم نے یہ ہے کہ رمضان مبارک میں جو روزے کی حقیقت ہے اس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں چند الفاظ میں اگر یہ بات آپ کو بتا دوں کہ روزہ دراصل اصلاح باطن کا ایک اکسیر ہے، وہ اس کا علاج ہے اور اس کی دوا ہے، کہ انسان کا باطن اگر جو ہے وہ سنبھل گیا، اس کا باطن اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہو گیا، اور وہ نیک صفات سے اجلا ہو گیا، اور جو بری صفات ہے وہ اس کا باطن جو ہے وہ اس سے پاک ہو گیا، تو آپ یقین کریں کہ جس شخص کو رمضان مبارک میں اپنے نفس کی پاکیزگی حاصل ہو گئی، اس شخص نے رمضان کو پا لیا اور رمضان کے مقاصد کو بھی اس نے پا لیا۔ اچھا، اب ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس طرح مریض کو جو دوا ہے وہ غذا کے طور پہ نہیں دی جاتی کہ جی یہ آپ دوا لے جائیں، اگر آپ ٹھیک رہنا چاہتے ہیں تو صبح دوپہر شام آپ نے بس یہ دوا ہی کھانی ہے اور ہمیشہ کھانی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات سنتے ہی وہ مریض دواؤں سے بھاگ جائے گا اور اس کا علاج بھی نہیں ہو سکے گا، بلکہ دواؤں کے زیادہ استعمال سے ہو سکتا ہے کہ وہ مریض کسی اور مزید امراض میں مبتلا ہو جائے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے رمضان مبارک میں روزے فرض کیے ہیں جو کہ ایک محدود وقت کے لیے، ایام معدودات، کہ اس کے جو ہیں وہ گنتی کے چند روزے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھا دی کہ اگر پورا سال ہی روزے ہوتے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ انسانی طباع اس سے اکتا جاتی، اور انسان بجائے اس کے کہ روزے کا رمضان مبارک کا انتظار کرتا، جیسا کہ ابھی ماشاءاللہ ہم سب رمضان کا انتظار کرتے ہیں، تو انتظار کرنے کے بجائے لوگ اس سے اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے، اور جو مقصد ہے کہ علاج، وہ علاج ہونے کے بجائے مزید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا یہ سبب نہ بن جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی بہت خوبصورت حکمت سے روزے فرض بھی کیے، لیکن ان کو گنتی کے چند روز کے لیے، ایک ماہ کے لیے فرض کیا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بس 3 دن روزے رکھ لو، 4 دن روزے رکھ لو۔ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ روزے کا جو مقصد ہے اپنے نفس کو کمزور کرنا ہے، خواہشات سے اپنے آپ کو رکنے پر اس کو قادر بنانا ہے۔ اب اگر چند روز ہم اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھیں تو اس سے ہماری طبیعت اور بہتر ہوتی ہے، اور جو طبی اور جنسی خواہشات ہیں وہ اور زیادہ ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ لیکن جب ہم اس کو مسلسل 1 ماہ روزہ رکھتے ہیں
تو اس سے جو ہماری جنسی اور طبی خواہشات ہیں وہ ایک حد تک کمزور ہونے لگتی ہیں، کہ جس سے انسان کو ایک احساس اور اپنے آپ پر قابو یافتہ ہونا، یہ چیزیں اس کو حاصل ہونے لگتی ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسے ہم نے روزے کی صورت الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اختیار کی ہے، ایسے ہی روزے کی حقیقت کو بھی اختیار کرنا، کہ اللہ تعالیٰ جو روزے کے مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں عطا فرما دیں۔ آج کی مجلس میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اور گفتگو آپ سے جاری رہے گی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد احمد ادریس، مدیر جامعہ دارالعلوم رحیمیہ ملتان۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موعد